بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد۔ ہم سب سن رہے ہیں کہ آئے دن حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخیاں ہو رہی ہے۔ ابھی نرسنگھانند نے حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کی، لیکن خوشی کی بات یہ ہے کہ ہمارے اس ملک کے ایک بہت بڑے ایڈووکیٹ بھانو پرتاپ صاحب، جو سپریم کورٹ کے ایک بہت اچھے وکیل ہے، ان کی ایک بات جو میرے دل پر لگی، انہوں نے یہ کہا کہ اگر نرسنگھانند یا اس کے جیسے اور لوگ جو اس طرح کی غلط ٹپڑیاں کرتے ہیں پروفیٹ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں پڑھ لے تو اس طرح کی وہ ٹپڑیاں نہیں کریں گے، اس طرح کی وہ گستاخی نہیں کریں گے، اور سننے والے اس طرح کی گستاخیاں کبھی نہیں سنیں گے۔ اس لیے میں آج پروفیٹ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو کیریکٹر تھے اس کے کچھ اداہرن، کچھ ایک جھلک آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، بہت مختصر وقت میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلا اداہرن، ابھی ہم اس ملک میں دیکھ رہے ہیں کہ بچیوں کی عزتیں کس طرح لوٹی جا رہی ہے۔ ایک واقعہ پروفیٹ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کیریکٹر کا ملتا ہے کہ آپ کا ایک دشمن تھا، اس کا نام تھا حاتم طائی۔ آج بہت سے لوگ نان مسلم بھائی بھی ان کو جانتے ہیں کہ بہت بڑے سخی تھے، داتا تھے، بہت لٹاتے تھے۔ ان کی بیٹی پروفیٹ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی تو دیکھا پروفیٹ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ اس کے سر پر دوپٹہ نہیں ہے، جس کی وجہ سے وہ شرم کے ماری جھکی جا رہی ہے۔ تو پروفیٹ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے پوتر جسم میں سے نکال کر پوتر چادر اپنے شاگردوں کو دی اور کہا کہ جاؤ ان کے سر پر رکھ دو۔ تو جو شاگرد تھے آپ کے، ان کو بھی ایک سوال ہوا کہ آپ کا پوتر جسم، آپ کی پوتر چادر اور ایک دشمن کی بیٹی کے سر پر رکھیں؟ تو پروفیٹ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹی بیٹی ہوتی ہے، اپنی ہو یا دشمن کی ہو۔ آپ اندازہ لگائیے کیا سکھا کر گئے ہیں۔ ایک اور اداہرن دیتا ہوں عورتوں کے تعلق سے، استریوں کے تعلق سے، کہ ایک استری نے جنگ کے میدان میں ایک شخص کو، ایک دشمن کو شرن دے دی تو پروفیٹ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صاف شبدوں میں کہا کہ اگر ایک استری اگر دشمن کو شرن دے دیتی ہے تو اس کی شرن کا وہ مانا جائے گا، اس کا اعتبار ہوگا۔ آپ اندازہ لگائیے کیا کیریکٹر تھے۔ طائف کا جو واقعہ ہے، طائف ایک جگہ ہے، آج بھی ہماری ہسٹری محفوظ ہے، مسلمانوں کی ہسٹری محفوظ ہے، اور آپ کوئی بھی ہسٹری کی کتاب کھول کر دیکھیے، سب میں ایک جیسا واقعہ ملے گا۔ آپ میں کہیں بھی اونچ نیچ نہیں ملے گی کہ طائف کے میدان پر دشمن نے آپ کو پتھر مارا تھا، آپ لہو لہان ہو گئے تھے، پھر بھی آپ نے اس دشمن کو دعا دی ہے، یہ کہہ کر دعا دی ہے کہ اللہ یہ دشمن جانتا نہیں ہے، اس لیے میرے ساتھ اس طرح کا سلوک کر رہا ہے۔ اس لیے آج میں یہ نرسنگھانند جیسے دشمنوں کے بارے میں ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ اللہ یہ جانتے نہیں ہیں، اس لیے یہ لوگ اس طرح کا ویوہار کر رہے ہیں، اس طرح جو ہے وہ لوگوں کے درمیان میں اس طرح نفرت پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایک اور اداہرن دیتا ہوں، پروفیٹ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے چچا کو کس بے دردی کے ساتھ آپ کو قتل کیا گیا تھا، آپ کو شہید کیا گیا تھا۔ جس نے شہید کیا تھا ان کا نام ملتا ہے وحشی۔ جب وہ پروفیٹ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی چرنوں میں آ کر گرے ہیں تو پروفیٹ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو معاف کر دیا، یہ کہتے ہوئے کہ وحشی ایک ریکویسٹ ہے کہ تم میرے سامنے آ کر مت بیٹھنا ورنہ میرے چچا کی یاد تازہ ہو جائے گی۔ چچا کا قاتل، بے دردی کے ساتھ قتل کرنے والے قاتل کو آپ نے معاف کر دیا۔ اس سے آگے بڑھ کر جو بات کہنے جا رہا ہوں، شاید آپ کہیں گے ایسا بھی ہو سکتا ہے، آپ کی جو سب سے بڑی بیٹی تھی جس کا نام ملتا ہے زینب، ان کے جو قاتل تھے جو بعد میں اسلام میں داخل ہوئے ہیں، ان کا نام ملتا ہے حبار۔
جب وہ آپ کی چرنوں میں آ کر گرے ہے تو آپ نے بیٹی کے قاتل کو بھی معاف کر دیا، جس نے آپ کی بڑی بیٹی پر تیر چلایا تھا، اور اس تیر کی وجہ سے آپ کے پیٹ میں جو بچہ تھا وہ گر گیا تھا، اس کے باوجود اپنی بیٹی کے قاتل کو بھی آپ نے معاف کیا ہے۔ آئیے ایک اور اداہرن دیتا ہوں، جو کٹر دشمن تھا اسلام کا، ابو جہل۔ آپ نے نام سنا ہوگا، نان مسلم بھائی بھی آج کسی کو کہتے تو ابو جہل جیسا اتنا کٹر دشمن تھا، جس کٹر دشمن نے آپ کی چھوٹی بیٹی کے ساتھ جو ہے اپنی بھڑاس نکالی ہے۔ کوئی دشمن جو ہے کسی دشمن کی چھوٹی بچی پر ظلم نہیں کرتا ہے، ایسا کٹر دشمن اسلام کا۔ اس کا بیٹا اکرمہ جب مکہ فتح ہوا تو بھاگنے لگا، تو یہ اکرمہ کی بیوی پروفیٹ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آئی، کہا اکرمہ بھاگ رہا ہے، آپ شرن دے دیجئے۔ کہا جاؤ، میں نے شرن دے دی۔ تو کہا کہ یہ کیسے مانے گا کہ آپ نے شرن دی ہے؟ آپ نے اپنی پگڑی اتاری اور پگڑی اتار کر کہا کہ لے جاؤ اور اکرمہ کو دو، اس کو یقین ہو جائے گا کہ میں نے شرن دے دی ہے۔ بیوی گئی، اکرمہ بھاگ کر جو ہے کشتی میں بیٹھنا چاہتے تھے۔ اکرمہ جیسے ہی واپس آئے، پروفیٹ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، کھڑے ہوئے اور لپک کر ان کو گلے ملے اور ان کو بھی معاف کر دیا۔ اس طرح نہ جانے کتنے دشمنوں کو آپ نے معاف کیا ہے۔ ان لوگوں کو معاف کیا جن لوگوں نے آپ کو پوتر مکہ میں، جہاں آج مسلمان طواف کرتے ہیں، وہاں آپ پر ظلم ڈھائے تھے، ایسے ظالموں کو بھی آپ نے معاف کر دیا ہے۔ اس لیے مجھے گیلا نان مسلم بھائیوں سے نہیں ہے، مجھے گیلا مسلمان بھائیوں سے ہے کہ مسلمان بھائیوں، آج نان مسلم بھائی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بتاؤ تمہارے نبی کون تھے، تمہارے نبی کے کیریکٹر کیسے تھے، پھر بھی مسلمان کچھ بھی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس لیے مسلمانوں، اب وقت آ گیا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں یہ وقت دے رہا ہے، یہ چانس دے رہا ہے کہ ہم پروفیٹ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی لوگوں کو بانٹے، لوگوں کے سامنے لائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے ہم سب کو قبول فرمائے۔